آپ کیسے سمجھے کہ ایک انسان اگر دن میں نماز نہیں پڑھتا، کوئی انسان اگر روزہ نہیں رکھتا، تو اس کا مطلب یقیناً یہ ہے کہ اس نماز، اس روزہ، اس عبادات کے قواعد سے اس کو واقفیت نہیں ہے، اس کو علم نہیں ہے، تبھی وہ چھوڑ رہا ہے۔ ایک فکری سی بات ہے، اگر آپ کے اور میرے علم میں ہو کہ کوئی چیز ہمیں فائدہ دے گی اور ہم نے اس پر تجربہ بھی کیا ہو، تو ہم اس کو ہرگز کبھی ترک نہیں کریں گے۔ لیکن اگر کسی کو پتہ ہی نہیں کہ نماز پڑھنے کے فائدے کیا ہے، نماز میں کیسی لذت شروع ہوتی ہے، نماز پڑھ کے اللہ قرب کیسے نصیب ہوتا ہے، تو یقیناً اس کے علم میں نہیں، اس کے علم میں کمی ہے۔ ہمیں اس سے نفرت نہیں، اس سے محبت کر کے اس کو نماز کے متعلق سمجھانا ہے۔ اسی طریقے سے اگر کوئی عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم منانے کا قائل نہیں ہے، تو اس سے نفرت نہیں کرنی، الجھنا نہیں ہے، بلکہ اپنے آپ کو علم کے میدان میں اتنا تیار ضرور کرنا ہے کہ ہم اس کو حق بات ضرور پہنچا سکیں آگے۔ بات کریں عید 2 سال میں جو کہا جاتا ہے کہ سال میں 2 عیدیں ہوتی ہیں، عید الاضحیٰ اور عید الفطر، یہ ایک مسکنسپشن ہے کہ علم کی کمی کہہ سکتے ہیں کہ ہمارے علم میں نہیں کہ عید کے معنی کیا ہوتے ہیں۔ عید کے معنی ہوتے ہیں خوشی منانے کے، کسی بھی تہوار کو تو خاص طور پر اسلامی عقیدے کے لحاظ سے ہو، اگر اس دن ہم عید منائیں تو اس پہ حرج نہیں ہے، کیونکہ شریعت نے عید منانے میں کوئی پابندی عائد نہیں کی۔ عید منانے کا حکم ضرور دیا کہ رمضان المبارک کے بعد عید الفطر منانی ہے، عید الاضحیٰ کے موقع پر قربانی کر کے عید منانی ہے، لیکن حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا الجمعہ عید المؤمنین، کہ جمعے کا دن مومنوں کے لیے ایک عید کا دن ہے۔ ہمیں علم میں یہ تھا کہ 2 عید جیسی اب تو 3 عیدیں ہو گئی، لیکن اس کے آگے قرآن کریم بھی پڑھ سکتے ہیں ہم۔ حدیث سے تو ثابت ہو گیا جمعے کے دن کا، جس دن حضور علیہ السلام کے عرفات کے مقام پہ دین مکمل ہوا، قرآن کے کریم کی آیت نازل ہوئی الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت علیکم الاسلام دینا، کہ ہم نے آپ کے لیے اس دین اسلام کو چن لیا ہے اور آج کے دن اس دین اسلام کو مکمل کر دیا ہے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک یہودی آیا، اور یہ بخاری اور مسلم کی حدیث ہے کہ اگر ہمارے دین میں ہم یہودی ہیں تو آج کے متعلق یہ آیت نازل ہو جاتی کہ ہمارا دین مکمل ہو گیا ہے، تو ہم یقیناً اس دن عید مناتے ہیں۔ اور یہی روایت ترمذی شریف میں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق ہے کہ ان کے پاس ایک یہودی نے آ کے یہی کہا، تو دونوں صحابین نے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہی جواب دیا کہ ہاں ہمارے علم میں ہے، وہ صبح کا دن تھا اور عرفات کا مقام تھا، اور وہ دن ہمارے لیے عید ہی کا دن تھا۔ سبحان اللہ۔ 2 باتیں آپ کے سامنے میں نے کہی، ایک حدیث کے روح سے اور ایک قرآن کریم کے روح سے، لیکن دونوں باتوں میں جو عید منانے کا ثبوت ہے وہ حدیث سے ہی ثابت ہو رہا ہے کہ بخاری مسلم میں عمر فرماتے ہیں ہاں وہ عید کا دن ہے، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہاں وہ عید کا دن ہے، اور اس سے ایک حدیث مبارک آتی ہے کہ الجمعہ عید المومنین، جمعہ جو ہے وہ مومنوں کے لیے عید ہے۔ یقیناً حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے آخری بات ہے، لیکن پھر بھی کوئی اگر وجد ہے نہیں، ہمیں قرآن کریم سے ہی دیکھنا ہے۔ ہم حدیث کی ایمان کو لاتے ہیں، لیکن دل کے اطمینان کے لیے ہم نے قرآن کریم کی آیت دیکھنی ہے، اور اس سے بڑھ کے یہ کہ عید کا لفظ دیکھنا ہے۔ میں آپ کو قرآن پاک کی آیت سناتا ہوں، سورہ مائدہ آیت نمبر 7 آیت 114، قال عیسی ابن مریم اللهم ربنا انزل علينا مائدة من السماء تكون لنا عيدا لأولنا وآخرين، کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اللہ پر دعا کی کہ اے میرے باری تعالیٰ، اے میرے پروردگار، ہم پہ ایک دسترخوان یعنی منہ سلوہ اتار، تاکہ یہ دن ہمارے لیے اور ہمارے بعد والوں کے لیے عید کا دن ثابت ہو جائے۔ اس قرآن کریم کی آیت میں براہ راست عید کا لفظ ہے، میں کچھ تشریح نہیں کر رہا، کچھ تفصیل سے بات نہیں کر رہا، بلکہ قرآن کریم نے خود عید کا لفظ استعمال کیا کہ حضرت عیسیٰ نے دعا کی کہ وہ دن ہمارے لیے عید کا دن ہو جائے۔ تو جس دن حضور علیہ السلام کی ذات اقدس تشریف دنیا میں آوری ہوئی، جن کی وجہ سے ہماری تمام عیدیں ہمیں نصیب ہوئی، جن کی وجہ سے تمام نعمتیں ہمیں نصیب ہوئی، تو ہم اس دن خوشی کیوں نہ منائیں۔ یہ فرق، یہ تضاد ہم بہت زیادہ دیکھتے ہیں اپنے معاشرے کے اندر کہ ہم ناموں پہ الجھتے ہیں، ہم زبان پہ الجھتے ہیں، 40واں 10واں عرس شریف منانا، ہم ان باتوں میں الجھتے ہیں۔ لیکن بات 2 ہوتی ہے، ایک یہ کہ اس تہوار کو منایا جا رہا ہے، عید میلاد النبی منائی جا رہی ہے، عرس منایا جا رہا ہے، 40واں منایا جا رہا ہے۔ دوسرا یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ اس تہوار کو کس طرح منایا جا رہا ہے۔ اگر عرس بنانے کے اندر کسی بھی بزرگ کی ہم کوئی غیر شرعی کام کر رہے ہیں،
دین سے منحرف بات ہو رہی ہے، دین سے منحرف کوئی کام ہو رہا ہے تو وہ کام حرام ہے، اس تہوار کو منانا حرام کہتے ہیں بالکل غلط ہے۔ اگر عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دن پہ کوئی بدقسمت انسان اگر غیر شرعی کام کر رہا ہے، چاہے وہ مذہب کے نام پہ ہے، چاہے وہ عقیدے کے نام پہ ہے، چاہے وہ کسی نام پہ بھی ہے، تو وہ کام غلط ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے معاشرے کے اندر ہم میسیجز کے ذریعے، اپنے انٹرنیٹ کے ای میل کے ذریعے ایک دوسرے کو اس طرح کی چیزیں دکھا رہے ہوتے ہیں کہ دیکھو 12 دسمبر کے دن یہ ہو رہا ہے، اس پہ یہ ہو رہا ہے، 40 پہ یہ ہو رہا ہے۔ ہم یہ بھول جاتے ہیں کہ اس تہوار میں کتنے اچھے کام ہو رہے ہیں، ایک دو غلط کام دکھا کر ہم اس تہوار کو غلط ثابت کرنا چاہتے ہیں، حالانکہ حقیقت ایسی نہیں ہے۔ جو لوگ بیت اللہ شریف، مکہ مکرمہ، مدینہ منورہ گئے ہیں، ان کے علم میں ہوگا کہ وہاں بھی بعض اوقات اس طرح کے معاملات نظر آتے ہیں کہ حج کے دوران چوری ہو گئی، وہاں پہ کوئی انسان غیر شرعی کام کر رہا ہے، تو ہم یہ تو نہیں کہیں گے کہ حج ہی بند کر دو، یہ تہوار ہی غلط ہے، یہ منانا ہی غلط ہے، لیکن ہم کیا کریں گے کہ اس کام کی درستگی کے لیے کوشش کریں گے۔ یہی حال ہمارے مزاروں کا ہے کہ مزار شریف سے اگر کوئی غیر شرعی کام ہو رہا ہے تو ہم کہتے ہیں مزار پہ جانا ہی غلط ہے، یہ طریقہ نہیں ہے۔ ہمارے یہاں دو اختیار پسندانہ کیفیت ملتی ہے، ایک تو یہ کہ جو غیر شرعی کام کر رہے ہیں دین کے نام پہ، عقیدے کے نام پہ، دوسرا یہ جو کہتے ہیں کہ اس کو منانا ہی غلط ہے، دونوں باتیں غلط ہے۔ بات یہ ہے کہ ہم نے اس تہوار کو منانا ہے جس نے شریعت نے ہمیں اجازت دی ہے، بلکہ حکم دیا ہے، لیکن شرعی تقاضوں کے تحت منا رہتا ہے۔ لیکن اسلام ہمارا جو دین ہے ایک تقاضا ہے، یہ ایک ڈسپلن کا نام ہے، ایک آپ کو ضابطۂ اخلاق دیا گیا ہے، ضابطۂ حیات دیا گیا ہے، آپ کو اپنی مرضی سے کرنے کی کوئی اجازت نہیں ہے۔ اگر کوئی شخص آپ کو یہ کہے کہ میں اللہ کو آپ سے زیادہ راضی کرنا چاہتا ہوں اور آج مغرب کی نماز میں 3 کے بجائے 4 فرض پڑھوں گا، تو کیا اس کی نماز قبول ہو جائے گی؟ ہرگز نہیں۔ کوئی عشاء کی نماز میں 4 کے بجائے 6 فرض پڑھ دے، فجر کی نماز میں 2 کے بجائے 4 فرض پڑھ دے، روزہ رکھے اور افطاری نہ کرے، شہری نہ کرے کہ میں اللہ کو زیادہ کچھ کر دوں گا، ایسا بالکل نہیں ہے۔ تقاضا یہ ہے کہ جو حضور علیہ السلام نے ہمیں طریقہ کار بیان کر دیا، جو شریعت نے ہمارے لیے چیز حلال کر دیا وہ حلال ہو چکی ہے، جو حرام کر دی وہ قیامت تک کے لیے حرام ہو چکی ہے، اب انہیں کوئی حلال نہیں کر سکتا۔ لیکن اس ڈسپلن کو سمجھنا ہے، اس حکم کو سمجھنا ہے، جو حکم ہم پہ دیا گیا ہے، جو آرڈر ہمیں دیا گیا ہے، ہمیں فالو کرنا ہے، لیکن فالو کرنے کا طریقہ بھی سمجھنا ہے۔ ہمیں بالکل اپنی مرضی سے کوئی کام نہیں کرنا، بلکہ جو حضور علیہ السلام نے ہمیں طریقہ سمجھا دیا ہے، جو ضابطۂ اخلاق قرآن کریم ہمیں دے دیا ہے، جو احادیث جو سیرت ہمارے سامنے ہے، ہمیں ان کو فالو کرنا ہے۔ اور میری گزارش آپ تمام حضرات سے اپنے لیے بھی دعا ہے، آپ کے لیے بھی ہے کہ جو قرآن کریم نازل ہوا ہم مسلمانوں کے لیے ہوا، لیکن افسوس یہ ہے کہ ہم نے آج اسی کتاب کو فراموش کر دیا۔ آج ہم سب کے گھروں میں قرآن کریم موجود ضرور ہے، لیکن ہم اپنے آپ سے سوال کریں کتنے لوگ ہم میں سے ایسے ہیں جو اس کی عمر گزرنے کے بعد بھی یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہم نے قرآن کریم کو کم سے کم ایک دفعہ ترجمے کے ساتھ پڑھ کے سمجھنے کی کوشش کی۔ یہ ہم پہ لازم ہے۔ نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج یہ فرائض ضرور ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک مسلمان کے قرآن کریم کا علم حاصل کرنا بھی فرض کے درجے میں یقیناً آتا ہے، جبکہ لازمی طور پہ اپنے دین کو سمجھنا ہے، اپنے عقیدے کو سمجھنا ہے، اپنے مذہب کو سمجھنا ہے۔ جب تک ہم اپنی آنکھیں بند کر کے اپنے طریقے کار جو ہمارے معاشرے میں چل رہے ہیں ان کو ہم آنکھیں بند کر کے فالو کریں گے اور وہ ٹھیک ہوئے، یقیناً اس کا ہمیں ثواب تو ہے، لیکن حضور علیہ السلام نے یہ بھی فرمایا کہ جس نے میری ایک سنت کو بھی زندہ کیا اس کو 100 شہیدوں کا ثواب ہے۔ آج ہم کو ضرورت اس بات کی ہے کہ ہمیں وہ دین کا علم حاصل کرنا ہے۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ کو روایت ہے کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ قیامت کے دن عالم کے قلم سے نکلی ہوئی دوا شہید کے خون پر بھاری ہوگی۔ آج جہاں پہ جہاز ہم پہ لازم ہے، وہاں پہ سب سے بڑا جہاز ہمارے لیے یہ ہے کہ ہم نے اپنے دین کے متعلق مسکنسپشن جو غلط فہمیاں ہیں، کیا وہ عقیدے کے متعلق ہو، کیا وہ دین کے متعلق ہو، ہمیں سب سے پہلے اپنے دل میں وہ دور کرنی ہے۔ اس شک و شبہات ہمارے دل میں جنم لے رہے ہیں کہ آیا یہ عید میلاد النبی منانا جائز ہے یا ناجائز ہے۔ ہم جس دین پہ عمل کر رہے ہیں ہمارے دل میں سوال اٹھ سکتا ہے ہم کس دین پہ عمل کر رہے ہیں، ہمارا رب کون ہے، ہمارا رسول کون ہے، ہم ایک زندگی گزارے چلے جا رہے ہیں۔ یہ سوال اس وقت تک ہمارے دل میں شک و شبہات آتے رہیں گے جب تک ہم اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی معرفت حاصل کرنے کی کوشش نہیں کریں گے، اپنے دین کو سمجھنے کی کوشش نہیں کریں گے، اس وقت تک ہم لوگ بہتتے رہیں گے، جگہ جگہ ٹھوکریں کھاتے رہیں گے۔ سامنے کرام آپ سے خود سے سب سے میری یہ گزارش ہے کہ اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم اپنے دین کو صحیح سمجھیں اور دین حاصل کرنے کے لیے صحیح لوگوں کا انتخاب کرنا بہت ضروری ہے، کیونکہ بات کا کام
حضور علیہ السلام کے قول کے ساتھ کروں گا کہ حضور علیہ جس کا مفہوم یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب دین کا علم حاصل کرو تو پہلے دیکھ لو کہ تم کس سے حاصل کر رہے ہو. سبحان اللہ.